ہر دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا، یا اکہرا ہوگا یا دوہرا ہوگا۔ جتنا مانگتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب کرتے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک دعا جو رسول قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہے۔ یہ دعائیں جو ہے نا دعائے ماثورہ، یہ عجیب کائنات ہے، ذخیرہ ہے، یعنی اس کی قدر و قیمت کو کسی طرح تولا نہیں جا سکتا، اتنی عظیم چیز ہے یہ دعائے ماثورہ، جس کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیا دعا مانگی، دعا یہ مانگی، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس دعا کو۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ کیا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اے اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ میں میرے لیے مجھے ولیجہ بنا لیجئے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے اردو میں، ولیجہ کیا ہوتا ہے؟ ولیجہ قرآن کریم میں بھی اس کا یہ ذکر لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں بکثرت آتا جاتا ہو، بے روک ٹوک، کوئی روک ٹوک نہیں، ہر وقت کھلا ہے تمہارے لیے گھر، تو جس کا کثرت سے آنا جانا ہو کسی گھر میں، اور اس کو رازدار بھی، وہ رازدار بھی ہو گھر والے کا، ہم راز ہو، اس سے وہ اپنے راز کی باتیں کہتا ہو، تو کیا مانگ لیا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اپنا کیا بنا لیجئے، ولیجہ بنا لیجئے، یعنی میرا آپ کے بارگاہ میں آنا جانا اتنی کثرت سے ہو کہ جیسے ہمراز لوگوں کا ہوتا ہے، کہ میں اپنی چھپی سے چھپی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں اور آپ میری بات سن لیں، اور میں اپنی بارگاہ میں بار حاضری کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ، اور میرے لیے مجھے اپنی بارگاہ میں مجھے اپنا قرب عطا فرما دی، وحسن مآب، اور بہترین انجام مجھے عطا فرمائیے، یعنی مرنے کے بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ایسی صورتحال ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو بتاؤ کہ وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے آنا جانا ہو، یہ ہے اجعل لی عندک ولیجہ، کہ مجھے ایسا بنا لیجیے کہ اب بار بار آنا جانا ہو۔ اور اس کے مفہوم میں ایک اور چیز بھی داخل ہے کہ اس کو اردو میں اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس کا کسی دوسرے کے معاملات میں دخل ہو، دخل ہے کہ میں معاملات میں دخل ہے کہ مجھے ایسا بنا لیجیے کہ میں آپ سے بات کروں تو میری بات جیسے کسی شخص کا کسی بڑے حاکم کے ساتھ یہاں دخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو یہ ناز ہوتا ہے کہ میرا یہ جو حاکم ہے اس سے میری دوستی ہے، اس سے میرا قرب ہے، یہ میرا ان کے ہاں دخل ہے، تو اگر کوئی بات کہوں گا یہ مانیں گے، یہ ناز ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ولیجہ کے حکم میں داخل، ولیجہ کے مفہوم میں وہ بھی داخل ہے۔ تو کیا عجیب جملہ ہے، یعنی جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب، یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، یاد بھی کر لیں۔
اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دیں ولیجہ، تو کیا ہوگا کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ باری تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دل میں، زبان سے دل میں کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے. اور جب مانگ رہے ہوں گے کہ تو دنیا کے دینے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر تم کسی دنیا والے سے ایک مرتبہ مانگو، دے دیا اس نے خوش دلی سے، دوسری مرتبہ مانگو، چلو دے دیا، تیسری مرتبہ مانگو، دے دیا. اب تم نے چکر ہی لگا لیا کہ ہر وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اس کا، تو وہ تمہیں کان پکڑ کے باہر نکال دے گا. تو تو نے وہ تیرے ہی بنا لیا ہے، ہر وقت اس سے مانگتا رہتا ہے. لیکن وہ بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا. میں دوں یا نہ دوں، میں دوں یا نہ دوں، میری مشیت ہے. میں اپنی مشیت کے تحت جو دینا چاہتا ہوں دیتا ہوں، جو اپنی مشیت کے تحت تمہاری مصلحت نہیں ہوتی نہیں دیتا، لیکن قرب ضرور دیتا ہوں، اپنا قرب ضرور عطا کرتا ہوں. تو منگتے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منگتے بن جاؤ. منگتا اردو میں کہتے ہیں منگتا، یعنی وہ شخص جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہو.